ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين صدق الله العظيم۔ چونکہ تذکرہ چل رہا تھا بنی اسرائیل پر اللہ رب العزت کے انعامات کا، اور پھر ان انعامات پر ان کی ناشکری کا اور اس پر ان کی پکڑ کا، اور یہ تذکرہ فرما کر اللہ رب العزت یہود مدینہ کو مخاطب ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا حال بھی ویسا ہی ہو جیسا تمہارے آباء و اجداد کا ہوا۔ یہاں سے اللہ رب العزت مزید اپنے انعامات کا ذکر اور پھر اس پر ان کی ناشکری ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فرعون سے بچا کر اللہ رب العزت کے حکم سے میدان تیہ پہنچے تو وہاں وہ بار بار آپ سے اصرار کرنے لگے کہ ہمارے لیے کوئی کتاب اللہ رب العزت سے لے کر آئیے جس میں احکامات ہوں اور ہم ان پر عمل کریں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے، وہاں جتنے دن رہے اللہ رب العزت کی طرف سے کتاب تورات عطا ہوئی، آپ لے کر واپس آئے تو کہنے لگے کہ موسیٰ یہ تو بڑے مشکل احکام ہیں، حالانکہ وہ اس وقت کے مطابق نہایت آسان تھے اور عمل کرنا مشکل نہیں تھا۔ تو جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا کہ ہمارے لیے تو اس پر عمل بہت مشکل ہے، یہ تو احکام بڑے ہی مشکل ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے پھر اپنا فرشتہ بھیجا، ایک فرشتہ، اس کو ہم نے حکم دیا کہ طور پہاڑ کا ایک حصہ اٹھا کر ان کے اوپر ذرا لے کر آؤ، اور تنبیہ فرمائی کہ اگر یہ اس تورات پر عمل کرتے ہیں تو ان کو چھوڑ دیں گے، اگر عمل نہیں کریں گے تو یہ پہاڑ ان کے اوپر گرا دینا۔ تو جب وہ پہاڑ اللہ کا فرشتہ وہاں سے ان کے اوپر لا کر اس طرح ان کے اوپر کھڑا کیا اور حکم ہوا کہ عمل کرتے ہو یا نہیں کرتے، تو مجبوراً انہوں نے جب دیکھا کانپنے لگے کہ اب تو موت آئی اور یہ پہاڑ گرے گا، ہم تو چورا چورا ہو جائیں گے، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ اب یہاں یہ ذہن میں اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین، جس کو آج بھی بڑے لبرل قسم کے لوگ اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ سوال کرتے ہیں، جب دین کی حدود کا نفاذ ہوتا ہے، اسلامی حدود کا، تو وہ اس آیت کو سامنے رکھ کر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ دین میں تو جبر نہیں ہے، دین میں جبر نہیں ہے، تو پھر اللہ رب العزت نے یہ پہاڑ ان کے اوپر کیوں لا کر اس طرح جو ہے وہ کھڑا کیا اور مجبوراً ان کو دین کے احکامات پر عمل کرنے کا حکم صادر فرمایا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کسی کافر کو اسلام لانے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ ہے کہ دین اسلام میں داخل کرنے کے لیے کسی پر جبر نہیں ہے۔ اسی لیے جہاد میں بھی جزیہ ہے کہ کسی بستی میں مسلمان جب حملہ آور ہیں تو کافر اگر اس بات پر آمادہ ہو جائیں کہ ہم جزیہ دیں گے لیکن رہیں گے کفر باری اور آپ کی متحدی کو بھی قبول کرتے ہیں، تو وہاں اسلامی حکمران جہاد کو روک دے گا اور ان سے جزیہ لے کر ان کو اپنی محکومی میں لے لے گا۔ تو دین میں داخل کرنے کے لیے جبر نہیں ہے، لیکن دینی
اصول اور قوانین ان پر عمل، جب کوئی بندہ اسلام میں داخل ہو جائے، دین اسلام کو قبول کر لے، تو پھر اس کو دینی احکامات پر جو ہے عمل کرنا اس کے ذمہ لازم ہو جاتا ہے، اور وقت کے حکمران پر یہ چیز لازم ہے کہ وہ دینی اقدار کی حفاظت کرائے اور ان پر ان لوگوں کو عمل کروائے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے ان کو دینی احکامات جو ہیں، دین انہوں نے اپنی مرضی سے قبول کیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان اپنی مرضی سے لائے تھے، اور کتاب تورات کا مطالبہ انہوں نے اپنی مرضی سے کیا تھا۔ تو جب وہ دین اور وقت کی جو دینی احکامات تھے ان پر عمل کرنے سے انکار کیا، تو اللہ رب العزت نے پھر یہ جو ہے فرشتوں کو حکم فرمایا، اور وہ پہاڑ لے کر ان کے اوپر آیا، اور اس کو دیکھ کر وہ جو ہے احکامات پر عمل کرنے کے لیے رضامند ہوئے۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سارا کچھ ہو جانا، اگر اللہ فرماتے ہیں کہ میرا فضل تم پر اور میری رحمت نہ ہوتی تو تمہیں بہت زیادہ نقصان اور خسارہ جو ہے وہ اس کا سامنا کرنا پڑتا۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، یہاں سے اللہ رب العزت یہود مدینہ کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ تمہاری کتابوں کے اندر اور تم نے اپنے آباء و اجداد سے یہ واقعہ بخوبی سنا ہوا ہے، اور تمہارے دماغوں کے اندر یہ چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو میں نے ہفتے کا دن عبادت کے لیے مخصوص کر دیا تھا کہ عبادت والے دن وہ شکار نہیں کریں گے، ہفتے والے دن صرف میری عبادت کریں گے، شکار نہیں کریں گے، اور باقی دنوں میں وہ اپنا شکار کر کے روزی وغیرہ کمائیں۔ تو جب کئی سو سال بعد حضرت داؤد علیہ السلام آئے تو ان کے زمانے میں سمندر کے کنارے ایک بستی تھی ایلا نام کی، اور اس بستی میں کم و بیش 80,000 یہودی وہ آباد تھے۔ تو ان کو حکم تھا کہ ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا، اور قدرت اللہ رب العزت کی کہ ان کا امتحان مقصود تھا کہ ہفتے والے دن مچھلیاں جو تھیں وہ اوپر آ جاتی، اور اس کو دیکھ کر ان کا جی للچاتا کہ باقی دنوں میں تو ہمیں جال پھینکنا پڑتا ہے اور دیگر مشقتیں کرنی پڑتی ہیں، جن کی وجہ سے جو ہم مچھلی پکڑتے ہیں اور ہمیں بڑی تکلیف اور دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ہفتے والے دن جو ہے ہمیں شکار سے منع کر دیا اور مچھلی جو ہے وہ اوپر ہوتی ہے۔ تو اب انہوں نے حیلہ تلاش کرنا شروع کیا۔ تو بنی اسرائیل میں سے ایک آدمی وہ کیا کرتا، وہ ہفتے والے دن جو ہے رسی مچھلی کو رسی سے باندھ کر پانی میں چھوڑ دیتا، اور دوسرا سرا کنارے پر کیل وغیرہ گاڑ کر اس سے باندھ دیتا۔ اس طرح وہ مچھلیاں چند باندھ دیتا، دوسرے دن جا کے ان کو پکڑ لیتا۔ دیکھا دیکھی سارے شروع ہو گئے، اور پھر آہستہ آہستہ انہوں نے کیا کیا کہ اس میں سے چھوٹی چھوٹی نالیاں نکال دیں اور سائڈ پہ بڑے بڑے حوض بنا دیے۔ تو ہفتے والے دن وہ نالیوں کا منہ کھول دیتے، اور مچھلیاں جو ہے وہ اس میں سے پانی کے ساتھ تیر کر بڑے حوضوں میں آ جاتی، اور اس کو شام کو بند کر دیتے، اور اتوار والے دن جو ہے وہ مچھلیاں پکڑ کر جو ہے اس کو بیچنا شروع کر دیتے، اور آہستہ آہستہ پھر کھلا ہی ہفتے والے دن شکار کرنا شروع کر دیا مچھلی کا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کو منع فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کو تمہارے لیے عبادت کرنا وہ خاص کیا ہے، شکار سے منع کیا، تم باز آ جاؤ۔ تو قوم کے 3 گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ وہ تھا جو پہلے دن سے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ تھا اور ان کے حکم کے تابع تھا، اور انہوں نے کسی قسم کا کوئی حیلہ نہیں کیا۔ ان کی تعداد جو ہے وہ کتابوں میں مفسرین نے تقریباً 1200 کے قریب لکھی ہے۔ اور دوسرا گروہ وہ تھا جو نہ خود شکار کرتا تھا نہ شکار کرنے والوں کو منع کرتا تھا، اور تیسرا گروہ وہ تھا جو یہ شکار کیا کرتا تھا۔ تو جب وہ باز نہ آئے تو اس کی سزا اللہ رب العزت نے بتایا ہے اس آیت کے اندر کہ ان لوگوں کو ہم نے بندر بنا دیا،
زندہ ان لوگوں کو ہم نے بندر ذلیل بندر بنا دیا اور بندروں کی شکلوں میں ان کو تبدیل کر دیا، اور 3 دن تک وہ اس شکل میں اپنے گھروں میں محصور رہے اور انہی شکلوں کے اندر وہ تباہ و برباد ہو گئے اور مر گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ جو بندر آج لوگ مثالیں دیتے ہیں یہ ان کی نسل ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ بندر جو ہے یہ جانور ہے، پہلے بھی تھا اور اب بھی موجود ہے۔ وہ نسل اسی وقت جو ہے وہ جب ان کی شکلیں چینج ہوئیں تو 3 دن کے اندر اندر وہ سارے کے سارے اسی وقت ہی تباہ و برباد ہو گئے تھے۔ پھر آگے اگلی آیت کے اندر فجعلناہا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو ہم نے ان کو سزا دی، یہ ہم نے جو لوگ وہاں موجود تھے ان کے لیے اور جو بعد میں قیامت تک آنے والے ہیں ان سب کے لیے نشان عبرت بنا دیا کہ جو بندہ اللہ رب العزت کے احکامات میں کمی بیشی کرتا ہے اور اس کو ماننے سے انکار کرتا ہے تو ہم ایسے ہی اس کو باعث عبرت بنایا کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہر زمانہ کے اندر قرآن پاک کی یہ بھی اللہ رب العزت کی کتاب ہے جس کی بار بار اللہ تعالیٰ یہود مدینہ کو اس بات کی تلقین کر رہے ہیں کہ جس طرح تورات اللہ کی کتاب ہے اسی طرح یہ قرآن بھی اللہ کا کلام اور اس کی کتاب ہے۔ تو آج بھی جو لوگ اس کی آیات کے اندر تعویلات کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ باعث عبرت ہے کہ جو اپنی طرف سے من گھڑت اور معاذ اللہ جیسے آج کل جو پردے کی ایک مثال دیتا ہوں، ویسے تو قرآن پاک بھرا پڑا ہے کہ پردے کی آیات کے اندر تعویلات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کہا ہے، ایسے نہیں کہا، چہرے کا پردہ نہیں ہے، ہاتھ کا پردہ نہیں ہے، دل کا پردہ ہونا چاہیے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جبکہ واضح آیات اس بات پر اللہ کا حکم ہے کہ مومن عورتیں جو ہیں وہ اس لباس میں باہر نکلیں کہ دیکھنے والا ان کو پہچان نہ سکے، واضح حکم ہے۔ تو وہ اب کیسے ہو سکتا ہے کہ چہرہ بھی ننگا ہو اور دیکھنے والا پہچان نہ سکے؟ تو اس لیے ہر دور میں ایسے لوگ جو اللہ کے کلام میں اور اس کے واضح احکامات کے اندر تغیر و تبدل اپنی عقل اور سوچ کی بنیاد پر کرتے ہیں تو وہ اللہ کی پکڑ سے باہر نہیں ہے، وہ کسی بھی وقت اللہ کی پکڑ کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ فرمائے۔ ترجمہ سنیے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے لیا تم سے وعدہ یعنی تمہارے آباء و اجداد سے کہ وہ تورات پر عمل کریں گے، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، تو انہوں نے انکار کیا تو ہم نے بلند کر دیا تمہارے اوپر طور پہاڑ کو، حکم دیا فرشتے کو وہ طور پہاڑ کا ٹکڑا لے کر ان کے اوپر آ گیا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جب پہاڑ کا وہ ٹکڑا ان کے اوپر آیا تو ہم نے کہا پکڑو تم جو ہم نے دیا ہے تم کو مضبوطی کے ساتھ، یعنی تورات کے احکامات پر مضبوطی سے عمل کرو۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یاد کرو وہ جو اس میں ہے، تو جو کچھ ہم نے اس میں تمہیں دیا ہے اس کو اچھے سے یاد کر کے اس پر عمل کرو، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے بن جاؤ۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر تم نے اعراض کر دیا اس کے بعد، یعنی یہاں اقرار کرنے کے بعد آگے پھر تمہاری نسلوں نے جو ہے اس کا انکار کر دیا۔ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، بس اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت، لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، البتہ ہو جاتے تم نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور البتہ تحقیق تم اچھے سے جانتے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے تجاوز کیا تم میں سے ہفتے والے دن کے بارے میں۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، پس ہم نے کہا ان کو ہو جاؤ تم بندر ذلیل۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا، پس بنا دیا ہم نے بنی اسرائیل کے ان لوگوں کو باعث عبرت، لما بین یدیہا، ان لوگوں کے لیے جو اس وقت موجود تھے، وما خلفہا، اور ان لوگوں کے لیے جو قیامت تک آنے والے ہیں، وموعظۃ للمتقین، اور بنا دیا ہم نے اس کو نصیحت پرہیزگاروں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں اپنے احکامات کو ماننے اور یقین رکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔